1969 میں لیبیا میں ایک نوجوان فوجی افسر اقتدار میں آیا جس نے اعلان کیا کہ اب اس ملک پر نہ بادشاہ حکومت کرے گا، نہ پارلیمنٹ اور نہ ہی کوئی روایتی ریاستی نظام۔ اس نے کہا کہ اب اقتدار عوام کے ہاتھ میں ہوگا، مگر چند ہی برسوں میں پورا ملک ایک ایسے نظام میں تبدیل ہو گیا جہاں ہر فیصلہ، ہر حکم اور ہر سمت ایک ہی شخص سے نکلتی تھی۔ What would be your reaction, Libya's reaction, if the Americans did move The there? war, of course. There would be war Yes. between Libya and the United States? Yes, of course. دنیا نے دیکھا کہ معمر قذافی کے پاس نہ صرف فوج کی طاقت تھی، نہ صرف تیل کی دولت تھی، بلکہ ایک ایسا مکمل کنٹرول تھا جس میں ادارے خاموش ہو چکے تھے اور اختلاف جرم بن چکا تھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ جس شخص کے ہاتھ میں سب کچھ ہو، جس کے پاس کوئی سیاسی مخالف نہ ہو، کوئی آزاد ادارہ نہ ہو، کوئی طاقت اس کو چیلنج نہ کر سکتی ہو، وہ شخص آخر کیسے اور کیوں اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کی جڑ میں لیبیا کی تاریخ، قذافی کی حکمرانی اور ایک مطلق طاقت کا انجام چھپا ہوا ہے۔ 1969 سے پہلے لیبیا ایک بادشاہت کے تحت تھا جہاں اقتدار شاہ ادریس کے پاس تھا۔ اگرچہ ملک کے پاس تیل کے وسیع ذخائر موجود تھے، مگر اس دولت کا فائدہ عام عوام تک محدود پیمانے پر پہنچ رہا تھا۔ ریاستی ادارے کمزور تھے، سیاسی شرکت نہ ہونے کے برابر تھی اور عوام میں یہ احساس پایا جاتا تھا کہ ملک کے وسائل چند ہاتھوں میں محدود ہیں۔ یہی وہ حالات تھے جنہوں نے فوج کے اندر بے چینی کو جنم دیا اور تبدیلی کے لیے ماحول تیار کیا۔ 1 ستمبر 1969 کو معمر قذافی نے چند دیگر فوجی افسروں کے ساتھ بغیر کسی بڑے خون خرابے کے حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اس بغاوت کے وقت شاہ ادریس ملک میں موجود نہیں تھے، جس کی وجہ سے اقتدار کی منتقلی نسبتاً آسان ہو گئی۔ قذافی نے فوری طور پر اعلان کیا کہ لیبیا اب ایک آزاد، خود مختار اور عوامی ریاست ہوگی۔ اس نے خود کو نہ صدر کہا، نہ بادشاہ، بلکہ ایک انقلابی رہنما کے طور پر پیش کیا۔ اس انداز نے ابتدائی طور پر عوام میں اس کی مقبولیت کو بڑھا دیا۔ اقتدار میں آنے کے بعد قذافی نے پرانے سیاسی ڈھانچے کو ختم کرنا شروع کیا۔ پارلیمنٹ کو غیر مؤثر بنا دیا گیا، سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی گئی اور ریاستی فیصلوں کا مرکز فوجی قیادت بن گئی۔ بظاہر یہ اقدامات کرپٹ نظام کے خاتمے کے لیے کیے گئے، مگر حقیقت میں اس سے اقتدار چند ہاتھوں سے نکل کر ایک ہی ہاتھ میں آ گیا۔ ریاستی ادارے مضبوط ہونے کے بجائے فرد پر منحصر ہونے لگے۔ قذافی نے جلد ہی ایک نیا نظریاتی نظام متعارف کرایا، جس میں اس نے کہا کہ روایتی جمہوریت عوام کی حقیقی نمائندگی نہیں کرتی۔ اس نظریے کے تحت عوامی کمیٹیاں بنائی گئیں، جن کا مقصد یہ بتایا گیا کہ عوام براہ راست فیصلوں میں شامل ہوں گے، مگر عملی طور پر ان کمیٹیوں کے فیصلے قذافی کی مرضی کے مطابق ہوتے تھے۔ اختلاف رائے کو انقلاب کے خلاف سمجھا جانے لگا اور آہستہ آہستہ خوف کا عنصر نظام کا حصہ بنتا چلا گیا۔ تیل کی آمدنی نے قذافی کو بے پناہ مالی طاقت فراہم کی۔ ریاستی وسائل سے تعلیم، صحت اور رہائش کے کچھ منصوبے شروع کیے گئے، جس سے ابتدائی برسوں میں عوامی حمایت برقرار رہی، مگر اس دولت کے استعمال پر کوئی شفاف نگرانی نہیں تھی۔ فیصلے اداروں میں نہیں بلکہ قیادت کے ارد گرد ہوتے تھے۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں معمر قذافی کی طاقت مضبوط بھی ہو رہی تھی اور اسی کے ساتھ وہ بنیاد بھی رکھی جا رہی تھی جو آگے چل کر اس کے کنٹرول کے زوال کا سبب بنی۔ وقت گزرنے کے ساتھ معمر قذافی کی حکمرانی مکمل طور پر شخصی نظام میں تبدیل ہو گئی۔ اگرچہ وہ سرکاری طور پر کسی بڑے عہدے کا دعویٰ نہیں کرتا تھا، مگر ریاست کا ہر اہم فیصلہ اسی کے ہاتھ میں تھا۔ فوج، خفیہ ادارے، معیشت اور خارجہ پالیسی سب براہ راست اسی کی ہدایت پر چلتے تھے۔ کوئی بھی ادارہ آزادانہ طور پر کام کرنے کے قابل نہیں رہا تھا اور ریاست کا پورا ڈھانچہ ایک فرد پر منحصر ہو چکا تھا۔ اس مرحلے پر وفاداری کو قابلیت پر فوقیت دی جانے لگی۔ سرکاری عہدوں پر وہ افراد تعینات کیے جاتے تھے جو سوال نہ کریں بلکہ حکم مانیں۔ قذافی کے گرد ایک ایسا حلقہ بن چکا تھا جو اس تک صرف وہی معلومات پہنچاتا تھا جو اسے پسند ہوتی تھی۔ ناپسندیدہ خبریں، عوامی ناراضی اور داخلی مسائل یا تو چھپا دیے جاتے تھے یا کم کر کے پیش کیے جاتے تھے۔ اس عمل نے قذافی کو آہستہ آہستہ زمینی حقیقت سے کاٹ دیا۔ سیاسی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ریاستی طاقت کا استعمال بڑھتا چلا گیا۔ اختلاف رائے رکھنے والوں کو ریاست دشمن قرار دیا جاتا تھا، گرفتاریاں معمول بن گئی اور بیرون ملک مقیم ناقدین پر بھی دباؤ ڈالا جاتا تھا۔
اس ماحول میں لوگ خاموش تو ہو گئے مگر ان کے دلوں میں ریاست کے لیے اعتماد ختم ہوتا چلا گیا۔ خوف وقتی سکون تو دے سکتا ہے مگر دیر پا استحکام فراہم نہیں کرتا۔ معاشی طور پر لیبیا تیل کی دولت کے باوجود متوازن ترقی حاصل نہ کر سکا۔ آمدنی ریاست کے پاس تھی مگر اس کی تقسیم شفاف نہیں تھی۔ نوجوانوں میں بے روزگاری بڑھ رہی تھی، بنیادی سہولیات میں فرق نمایاں ہو رہا تھا اور کرپشن کے الزامات عام ہو چکے تھے۔ یہ سب مسائل موجود تھے مگر قذافی کے قریبی حلقے انہیں یا تو معمولی سمجھتے تھے یا مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے تھے۔ اسی دوران قذافی کی خارجہ پالیسی نے بھی لیبیا کو عالمی سطح پر تنہا کرنا شروع کر دیا۔ مغربی ممالک کے ساتھ کشیدگی، پابندیاں اور سفارتی تنازعات نے ریاستی دباؤ کو مزید بڑھا دیا۔ اندرونی مسائل اور بیرونی دباؤ مل کر ایک ایسا ماحول بنا رہے تھے جہاں نظام بظاہر مضبوط تھا مگر اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں کنٹرول موجود تھا مگر اس کی بنیادیں تیزی سے کمزور ہو رہی تھی۔ 2011 کے آغاز تک لیبیا وہی مسائل سمیٹے کھڑا تھا جو برسوں سے دبائے جا رہے تھے۔ نوجوانوں میں بے روزگاری، ریاستی کرپشن، سیاسی آزادی کی عدم موجودگی اور حکمران طبقے سے بڑھتی ہوئی دوری عوام میں غصے کو جنم دے چکی تھی۔ عرب دنیا کے دیگر ممالک میں شروع ہونے والی عوامی تحریکوں نے لیبیا کے عوام کو بھی حوصلہ دیا کہ وہ اپنی شکایت کھل کر سامنے رکھیں۔ یہ احتجاج اچانک نہیں تھے بلکہ طویل عرصے کی خاموش ناراضی کا نتیجہ تھے۔ فروری 2011 میں لیبیا کے مختلف شہروں میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ ابتدا میں یہ مظاہرے محدود تھے، ان کا مقصد اصلاحات کا مطالبہ تھا مگر ریاستی رد عمل نے صورتحال کو بدل دیا۔ قذافی نے احتجاج کو سنجیدگی سے لینے کے بجائے اسے بغاوت اور بیرونی سازش قرار دے دیا۔ سیکیورٹی فورسز کو سخت کارروائی کے احکامات دیے گئے جس سے صورتحال مزید بگڑتی گئی اور عوامی غصہ کھلے تصادم میں تبدیل ہو گیا۔ جیسے جیسے مظاہرے پھیلتے گئے ریاستی کنٹرول میں دراڑیں پڑنے لگی۔ کچھ علاقوں میں سیکیورٹی فورسز نے حکم ماننے سے انکار کر دیا جبکہ بعض فوجی یونٹس عوام کے ساتھ جا ملے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب یہ واضح ہو گیا کہ حکم دینے کی طاقت اور حکم مانے جانے کی طاقت ایک جیسی نہیں رہی۔ قذافی کے پاس اب بھی اختیار موجود تھا مگر عملی کنٹرول تیزی سے کم ہو رہا تھا۔ اسی دوران عالمی سطح پر بھی حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ شہریوں کے خلاف طاقت کے استعمال پر عالمی دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا اور لیبیا کے خلاف کارروائی کی باتیں ہونے لگی۔ قذافی نے یہ سمجھا کہ طاقت کے ذریعے حالات کو دوبارہ قابو میں لایا جا سکتا ہے مگر اس اندازے نے حالات کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ ریاستی ڈھانچہ پہلے ہی کمزور ہو چکا تھا اور بیرونی دباؤ نے اس کمزوری کو کھول کر رکھ دیا۔ یہ مرحلہ معمر قذافی کی حکمرانی کا فیصلہ کن موڑ تھا۔ وہ نظام جو ایک شخص کے گرد کھڑا تھا اب اسی شخص کے لیے بوجھ بن چکا تھا۔ عوامی حمایت ختم ہو چکی تھی، ادارے بکھر رہے تھے اور وہ کنٹرول جو برسوں تک مضبوط دکھائی دیتا تھا اب عملی طور پر ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔ زوال کا عمل شروع ہو چکا تھا اور اسے روکنے کا وقت گزر چکا تھا۔ 2011 کے وسط تک لیبیا عملی طور پر دو حصوں میں بٹ چکا تھا۔ ایک طرف قذافی کے وفادار تھے اور دوسری طرف وہ گروہ جو اب کھلی بغاوت میں تبدیل ہو چکے تھے۔ ریاستی ادارے مکمل طور پر مفلوج ہو چکے تھے، مرکزی حکومت کا کنٹرول ختم ہو رہا تھا اور دارالحکومت کے علاوہ زیادہ تر علاقے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک مضبوط ریاست کمزور گروپوں میں بکھرنے لگی۔ اقوام متحدہ کی قرارداد کے بعد عالمی فوجی مداخلت شروع ہوئی جس کا مقصد شہریوں کے تحفظ کا اعلان کیا گیا۔ اس مداخلت نے قذافی کی فوجی طاقت کو شدید نقصان پہنچایا۔ فضائی حملوں نے اس کے دفاعی نظام کو توڑ دیا اور وہ علاقے بھی غیر محفوظ ہو گئے جہاں وہ خود کو محفوظ سمجھا کرتا تھا۔ اب اقتدار صرف نام کا رہ گیا تھا، حقیقت میں فیصلہ میدان جنگ میں ہو رہا تھا۔ اکتوبر 2011 میں معمر قذافی اپنے آخری مضبوط گڑھ سے فرار کی کوشش میں پکڑا گیا۔ اس کی گرفتاری اور ہلاکت ایک دور کے خاتمے کی علامت تھی۔ وہ شخص جس نے دہائیوں تک لیبیا کو اپنے ہاتھ میں رکھا چند لمحوں میں تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اس کا انجام اس بات کی واضح مثال تھا کہ طاقت جب عوام سے کٹ جائے تو اس کا دفاع کوئی نہیں کرتا۔ قذافی کے بعد لیبیا کو استحکام نصیب نہ ہو سکا، مرکزی ریاست ٹوٹ گئی، مختلف مسلح گروہ ابھر آئے اور ملک خانہ جنگی میں الجھ گیا۔ یہ اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک شخص نظام کے گرنے کے بعد ادارے اگر مضبوط نہ ہوں تو خلا تباہی میں بدل جاتا ہے۔ مسئلہ صرف قذافی کا جانا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ اس کے بعد کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ معمر قذافی کی کہانی تاریخ کا ایک سخت سبق ہے۔ مطلق اختیار وقتی طور پر طاقت دیتا ہے مگر دیر پا نظام نہیں بناتا۔
जब हुक्मरान खुद को रियासत समझने लगे, इख्तलाफ को दुश्मनी समझे और सच सुनने से इनकार कर दे तो जवाल नागजीर हो जाता है। लीबिया की तारीख हमें यही बताती है कि ताकत खोना एक लम्हे का वाक़या हो सकता है, मगर इसकी बुनियाद बरसों पहले रखी जाती है। तारीख में कुछ अंजाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक शख्स का नहीं, एक पूरे दौर का फैसला बन जाते हैं। मुअम्मर कज़ाफ़ी का अंजाम भी ऐसा ही था। ये किसी एक दिन, किसी एक जंग या किसी एक साजिश का नतीजा नहीं था। ये बरसों के फैसलों, खामोश गलतियों और इस यकीन का अंजाम था कि इक़्तिदार हमेशा रहेगा। तारीख ने बार बार ये बात साबित की है कि ताकत खुद मसला नहीं बनती, मसला उस लम्हे पैदा होता है जब ताकत खुद को जवाबदेही से आज़ाद समझने लगे। लीबिया का बाब हमें ये याद दिलाता है कि जो हुक्मरान वक्त के साथ बदलने से इनकार कर दें, तारीख उसे बदल देती है और फिर तारीख किसी का इंतज़ार नहीं करती। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।